السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارے خاندان والے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو میرپور خاص میں قیام کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے ابا کو یہاں کلیم میں کچھ زمینیں ملی تھیں۔ میں اپنی اماں کی زبانی سنا کرتی تھی کہ ان دنوں ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔ پھر میرے چچا نے ان زمینوں پر قبضہ کر لیا اور مقامی بااثر لوگوں کی مدد سے انہوں نے ابا کو اتنا ہراساں کیا کہ وہ یہ زمینیں چچا کے نام منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ ان زمینوں کی آمدنی کا کچھ حصہ وہ ابا کو دیا کریں گے۔ اماں کے باقول کچھ دنوں چچا نے اس شرط کی پاسداری کی، لیکن ان کی عیاشیوں میں یہ آمدنی زیادہ دنوں نہیں رہنے دی۔ زمین کے ٹکڑے آہستہ آہستہ بکنے لگے اور پھر ایک دن چچا نے صاف کہہ دیا کہ بس اب اتنی آمدنی لائق زمین رہ گئی ہے کہ میں اپنا گھر چلا لوں تو بہت ہے، اب میں کچھ نہیں دے سکتا۔ ابا نے اپنا مقدمہ انہی بااثر لوگوں کے سامنے رکھا جن کے سامنے شرائط طے ہوئی تھیں۔ بات معمولی تھی مگر یہ نامعقول لوگ تو شروع ہی سے چچا کے ساتھ تھے۔ فوراً آنکھیں پھیر لیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ شرط کی پابندی آمدنی کی صورت میں تھی۔ زمینیں تو بکا گئیں، جب آمدنی نہیں تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ ہم تمہاری اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ تم ہماری زمینوں پر کام کر لو، تمہارا گھر چلتا رہے گا۔ ابا اتنے مجبور تھے کہ ان لوگوں کی پیشکش ٹھکرا نہ سکے اور ان کی زمینوں پر کام کرنے لگے۔ پھر انہوں نے چھوٹا سا ایک کیبن ڈال لیا جس میں بچوں کی ٹافیاں اور دوسری چیزیں رکھا کرتے تھے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو ابا کو اس کیبن پر بیٹھے دیکھا۔ اس کیبن سے کتنی آمدنی ہوگی، گھر کے افراد کم تھے اس لیے جیسے تیسے گزارا ہو جاتا تھا۔ میرے پڑھنے کی عمر ہوئی تو اماں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ چچا نے جو ظلم ہم پر کیے تھے اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ ان کے 2 بیٹے ایک مہینے میں وقفے سے مر گئے، خود ان پر فالج گرا اور ایک ہاتھ بیکار ہو گیا۔ جو زمین باقی بچ گئی تھی اسے اونے پونے بیچ کر اپنا علاج کرانا پڑا۔ بیوی کے بھائی پیسے والے تھے، انہیں معلوم ہوا تو وہ اپنی بہن اور میرے چچا کو آ کر کراچی لے گئے۔ مجھے یاد ہے ابا اس روز بہت روئے تھے۔ چچا نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا، لیکن ابا کہتے تھے کہ وہ یہاں تھا تو میں اسے آتے جاتے دیکھ تو لیا کرتا تھا، اب کیا خبر کب دیکھنے کو ملے۔ کراچی کو یہاں رکھا ہے جو میں جا کر اسے دیکھ لوں گا۔ ہم اپنی غربت میں گزارا کرتے رہے۔ میں پڑھنے میں تیز تھی، ابا مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور بڑے پیار سے کہتے تھے میں اپنی نجو کو ڈاکٹرنی بناؤں گا۔ ڈاکٹرنی بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، نجو کے ابا اماں کہا کرتی تھیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، نجو کی ماں ابا کہا کرتے اور میں خوش ہو جاتی کہ میں ڈاکٹرنی بنوں گی۔ میرے اسکول کے پاس سرکاری اسپتال تھا، یہاں میں ڈاکٹرنیوں کو آتے جاتے دیکھا کرتی تھی۔ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور سوچا کرتی تھی کہ ایک دن میں بھی ڈاکٹرنی بن کر بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر جایا کروں گی۔ وقت بدلنے میں واقعی دیر نہیں لگتی۔ میں 7ویں کلاس میں تھی کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیمار کچھ نہیں تھے، اچھے خاصے گھر سے نکلے تھے، انہیں روز کیبن کھول کر بیٹھنا ہوتا تھا۔ اس روز بھی کیبن پر بیٹھے تھے کہ دل کا دورہ پڑا۔ بازار کے لوگ انہیں اسپتال لے گئے لیکن کوئی انسانی تدبیر کام نہ آ سکی۔ میں اسکول سے آئی تو ابا کا جنازہ آنگن میں رکھا ہوا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر کا چولہا جلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اماں مجھے لپٹا کر نہ صرف خوب روئی تھیں بلکہ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ میری تعلیم جاری رکھیں گی۔ اماں نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ گھر چل سکے اور میری تعلیم پر جو تھوڑا بہت خرچ ہوتا ہے وہ بھی نکل سکے۔ صبح جب میں اسکول کے لیے نکلتی تو وہ میرے ساتھ ہی نکل جاتیں۔ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے آتی تھیں۔ اس وقت تک میں بھی اسکول سے آ چکی ہوتی تھی۔ ہم دونوں ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے اور پھر کام پر چلی جاتی تھیں اور میں گھر پر اکیلی رہ جاتی تھی۔ اماں کتنی محنت کر رہی ہیں اس کا احساس مجھے کچھ دن تو ہوا، لیکن پھر جیسے روز کا معمول ہو گیا۔ مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہیں گھر چلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو بس اپنے مطالبوں سے غرض تھی جو میں ہر دوسرے تیسرے دن ان کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، جو وہ کہیں نہ کہیں سے پورا کر دیا کرتی۔ میں 9ویں کلاس میں تھی کہ میری ملاقات ایک لڑکے اسلم سے ہوئی۔ میں کئی دن سے محسوس کر رہی تھی کہ میرے اسکول سے نکلتے ہی
ایک لڑکا میرے ساتھ ہو لیتا ہے اور گھر تک آتا ہے۔ جب کئی دن ہو گئے تو میری طبیعت الجھنے لگی۔ یہ کون ہے اور کیوں میرے پیچھے آتا ہے؟ پہلے میں نے سوچا اماں کو بتاؤں اور شاید بتا بھی دیتی، لیکن ایک روز اس لڑکے نے میری خاموشی توڑ دی۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے جب ادھر ادھر کوئی نہیں تھا تو وہ میرے بالکل قریب آیا اور ایک پرچہ ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے اور مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اس پرچے میں میرے دل کا حال لکھا ہوا ہے، گھر جا کر پڑھ لینا۔ واہ، میں کیوں پڑھوں، کسی اور کو دے دو، میں نے کہا۔ تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں یہ پرچہ میں اس کے ہاتھ میں نہ رکھ دوں۔ کسی اور کو کیسے دوں؟ اس کی حقدار تو تم ہو، اس لیے کہ میں اپنا دل تمہیں دے دیا ہے۔ پلیز اسے رکھ لو، بعد میں چاہے تو میرا دل توڑ دینا، مگر اس وقت تو یہ پرچہ رکھ لو، اور ہاں، پڑھنا ضرور، اس نے کہا اور تیز سے چلتا ہوا گلی سے نکل گیا۔ اسی وقت دو آدمی باتیں کرتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ پرچہ پھینک دوں گی، لیکن انہیں دیکھ کر میں آگے بڑھ گئی۔ پرچہ میری مٹھی میں دبا رہ گیا۔ کچھ دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ پرچہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ تجسس ہوا کہ دیکھا تو جائے کہ پرچے میں لکھا کیا ہے۔ اگر پھینک دیا تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ میں نے وہ پرچہ ایک کتاب میں چھپا لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ اماں مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھیں، اس لیے اسی وقت پرچہ پڑھنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ میں نے کتابیں سنبھال کر رکھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اماں کھانا نکال چکی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد اماں نے کچھ دیر آرام کیا اور ہمیشہ کی طرح مجھے گھر بند کرنے کی تاکید کر کے اپنے کام پر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے دروازے کی کنڈی لگائی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کتاب نکالی جس پر پرچہ رکھا ہوا تھا۔ میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود کمرے کو اندر سے بند کیا اور پرچہ پڑھنے بیٹھ گئی۔ جان سے اچھی، مجھے تو تمہارا نام بھی نہیں معلوم، کس نام سے پکاروں؟ کاش وہ وقت آئے کہ تم اپنا نام اپنی زبان سے مجھے بتاؤ۔ جتنی اچھی تم خود ہو اتنا ہی اچھا تمہارا نام بھی ہوگا۔ میری گڑیا، جس دن سے تمہیں دیکھا ہے کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی۔ میں تم سے ملنے، تم سے باتیں کرنے کو ترس رہا ہوں۔ اگر تم نے اس خط کا جواب نہیں دیا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ مجھے زندہ رہنے دو یا مار ڈالو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے خط کے آخر میں اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ اس طرح مجھے الجھن میں پڑ گئی کہ اس کا نام کیا ہے۔ لو، مجھے تو کہتا ہے کہ تمہیں کس نام سے پکاروں اور خود اپنا نام لکھا نہیں۔ اس خط کو میں نے کئی بار پڑھا اور ایک پرانی کتاب میں رکھ کر کپڑوں کی الماری میں چھپا دیا کہ کہیں اماں کے ہاتھ نہ پڑ جائے۔ اس خط کو میں نے دل ہی دل میں کئی بار دہرایا۔ اس لڑکی کی صورت اپنے تصور میں لائی اور دل ہی دل میں مسکرا کر تکیے پر سر رکھ دیا، لیکن نیند کہاں تھی جو آنکھوں میں آتی۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی، کچی عمر، کچے جذبات۔ اس خط کے الفاظ نے تو مجھ پر جادو کر دیا۔ بڑی دیر تک دل ہی دل میں ناچتی رہی۔ شام کو اماں آئیں تو میری گھبراہٹ پر انہوں نے کئی مرتبہ مجھے ٹوکا۔ میرے ہاتھ پاؤں ایسے پھول رہے تھے کہ جو چیز اٹھاتی تھی ہاتھ سے گر جاتی تھی۔ نجو، یہ آج تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ کچھ نہیں اماں، کل ٹیسٹ ہے نا، اس کی گھبراہٹ ہے۔ میری نجو تو پڑھائی میں اتنی تیز ہے، پھر گھبرانا کیسا؟ سب یاد ہے مگر ٹیسٹ تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، میں نے کہا اور بے دہانی میں یہ بھول گئی کہ آلو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چھری اپنی انگلی پر چلا لی۔ میں اس وقت آلو چھیل رہی تھی۔ اماں سے باتیں کرتے کرتے آلو اٹھائے بغیر چھری چلا دی۔ ہلکی سی چیخ میرے منہ سے نکلی۔ اماں میری طرف دوڑی۔ چھری گہری لگی تھی، لہٰذا اچھا خاصا خون نکل گیا۔ اماں نے پھٹکری بھر کے پٹی لپیٹ دی، خون بند ہو گیا۔ زخم کچھ ایسا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس زخم کی وجہ تھی یا کچھ اور کہ رات ہوتے ہوتے مجھے تیز بخار ہو گیا۔ اماں پٹیاں گیلی کر کر کے میرے ماتھے پر رکھتی رہیں۔ کل تو تیرا ٹیسٹ ہے، اب کیا ہوگا؟ صبح تک بخار اتر جائے گا اماں۔ اتر بھی جائے تو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے اسکول کہتی ہوئی چلی جاؤں گی کہ نجمہ کو بخار ہے، اس کا ٹیسٹ بعد میں لے لینا۔ میں نے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ٹیسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ بخار اب کم ہو گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ میں صبح بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی اور اسکول چلی جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس لڑکے کا خیال آ گیا۔ مجھے خط کا جواب بھی دینا تھا۔ اگر ٹھیک ہوتی تو اس وقت جواب لکھنے بیٹھ جاتی۔ میں نے سوچا وہ لڑکا تو اسکول سے واپسی میں ملتا ہے، اسکول میں بیٹھ کر لکھ لوں گی، ورنہ جو کہنا ہوگا زبانی کہہ دوں گی۔ کچھ نقاہت سی ہو رہی تھی، آنکھیں بند کی تو نیند آ گئی۔ خواب میں بھی اسی لڑکے کو دیکھتی رہی تھی۔ صبح اماں نے مجھے اسکول جانے کے لیے جگایا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میرا بدن بخار کی تپش سے جل رہا تھا۔ نجمہ، تجھے تو بہت تیز بخار ہے۔ کوئی نہیں، رات گرمی بہت تھی اس لیے بدن گرم ہو گیا ہوگا۔ نہیں نجو، تجھے بہت بخار ہے، اب کیا کروں؟ اتنی صبح تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھا ہوگا۔ اماں، مجھے اسکول جانا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔
انہیں کیا بتا دی کہ اگر میں آج نہیں گئی تو وہ لڑکا زہر کھا کے مر جائے گا۔ وہ آرام کرنے کی ضد کرتی رہی اور میں اسکول جانے کی۔ تم فکر مت کرو، ٹیسٹ کی فکر ہے نا، میں کام پر جاتے ہوئے تمہارے اسکول چلی جاؤں گی۔ نہیں اماں، تم اسکول نہیں جاؤ گی؟ کیوں بیٹی؟ اچھا ہے نا، اسکول والوں کو تمہارے بخار کا پتہ چل جائے گا تو تمہارا ٹیسٹ بعد میں لے لیں گے۔ اماں میں نے تو آپ سے یوں ہی کہہ دیا تھا میرا ٹیسٹ نہیں ہے، میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ چل یہ تو اور اچھا ہے، تو آرام سے لیٹی رہے، میں کام والوں سے کہہ کر 1-2 گھنٹے میں آ جاؤں گی، اس وقت تک ڈاکٹروں نے بھی دکان کھول لی ہوگی۔ اماں یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، واقعی لیٹی رہی، لیکن رہ کر اس لڑکے کا خیال آ رہا تھا۔ وہ عمر ہی ایسی تھی، میں سمجھ رہی تھی کہ اگر میں نہیں گئی تو وہ لڑکا واقعی مر جائے گا۔ اس خیال سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دفعہ سوچا اسکول نہ جاؤں، اس لڑکے سے ملنے چلی جاؤں، لیکن اماں کے آ جانے کا ڈر تھا، اس لیے پڑی رہی۔ اماں واقعی 1 گھنٹے بعد آ گئیں اور مجھے ڈاکٹر کو دکھانے بھی لے گئیں۔ انہیں میری اتنی فکر تھی کہ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد بھی اپنے کام پر نہیں گئیں، اور اب میں اس کے سوا کیا کر سکتی تھی کہ سوتی رہوں۔ شام تک بخار بالکل اتر گیا۔ صبح اٹھی تو اماں نے مشورہ دیا کہ میں 1 دن اور آرام کر لوں، لیکن مجھے اسکول سے زیادہ اس لڑکے کی فکر تھی۔ میں جلدی جلدی تیار ہوئی اسکول چلی گئی۔ اسکول سے واپسی پر میری آنکھیں اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگیں، اور وہ جلدی مجھے نظر بھی آ گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ پھر میں اس گلی میں مڑی جو عموماً سنسان رہتی تھی۔ سناٹے کا فائدہ اٹھا کر وہ میرے قریب آ گیا۔ تم کل اسکول کیوں نہیں آئی تھی؟ پہلے یہ بتاؤ، تم نے زہر تو نہیں کھا لیا؟ نہیں ابھی نہیں کھایا، لیکن اگر تم آج نہ آتی تو میں ضرور کھا لیتا، اس لیے تو میں آ گئی۔ اب تم مجھے اپنا نام بتا دو۔ نجمہ۔ اور تمہارا؟ اسلم، اس نے کہا۔ خط پڑھ لیا تھا؟ پڑھ لیا تھا۔ پوچھ سکتا ہوں جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے خط کا جواب رات کو ہی لکھ لیا تھا۔ جیب سے پرچہ نکالا اور اسے دے دیا، اور تیز سے چلتی ہوئی اس سے آگے بڑھ گئی۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، میں بھی نہیں رکی۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ وہ مجھے خط لکھتا، پھر دوسرے دن میں اس کا جواب دیتی۔ یہ خط طویل سے طویل تر ہوتے جا رہے تھے۔ اب ہمیں کوئی حجاب نہیں رہا تھا، لیکن گلی میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا، اس لیے خطوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ باغ میں چلوں۔ میر پور میں آموں کے باغات بہت ہیں، ہم کہیں بھی جا کر گھنٹوں گزار سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ پکڑے جانے کا خوف دامنِ گیر تھا۔ اس نے پھر مجھے زہر کھا کے مر جانے کی دھمکی دی۔ میرا دل پگھل گیا۔ باغ میں کسی نے دیکھ لیا تو بہت بری بات ہو جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں تم میرے گھر آ جایا کرو۔ تمہارے گھر؟ تمہارے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے؟ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، اماں ہے، وہ کام پر چلی جاتی ہیں، میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں۔ ارے واہ، پھر تو مزے آ گئے۔ چلو ابھی چلتے ہیں۔ ابھی نہیں، وہ دوپہر کو گھر آ جاتی ہیں، تم 2 بجے کے بعد آنا، اس وقت وہ دوبارہ چلی جاتی ہیں۔ اور ہاں، دستک مت دینا، گلی میں کھڑے ہو کر سیٹی بجانا، اماں نہیں ہوں گی تو میں دروازہ کھول دوں گی، دروازہ نہ کھلے تو گلی میں کھڑے ہو کر اماں کے نکلنے کا انتظار کرنا۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور مجھے گھر تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ میرے پاس چابی رہتی تھی، میں نے تالا کھولا اور اندر چلی آئی۔ مجھے بے چینی سے انتظار تھا کہ وہ کب 2 بجے کا وقت ہوگا اور کب اماں کام پر جائیں گی۔ بار بار گھڑی دیکھتی تھی اور وقت لگتا تھا جیسے تھم گیا ہے۔ آخر وقت ہو گیا اور اماں نے برقع سنبھالا۔ بیٹی میں جا رہی ہوں، اندر سے کنڈی اچھی طرح بند کر لینا، یہ جملہ وہ روز ہی کہتی تھیں۔ میں نے کہا اچھا، اور اماں کے جانے کے بعد گلی میں جھانک کر دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے کنڈی بند کی اور باہر سیٹی بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ کوئی 10-15 منٹ کے بعد اسلم کی سیٹی سنائی دی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی اور دروازہ کھول دیا۔ اسلم گلی میں کھڑا تھا اور گلی میں سناٹا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا اور وہ اندر آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب روز روز کا چکر مت چلا لینا، کبھی کبھی تو ٹھیک ہے۔ کیسا چکر؟ یہی روز روز یہاں آنے کا۔ کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ کیا قیامت آ جائے گی؟ میں کہہ دوں گا میں اپنی نجوں سے ملنے آیا تھا۔ اتنی ہمت تھی تو پوچھ کیوں رہے تھے کہ تمہارے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ تو میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے اماں کے آنے کا وقت ہو گیا اور میں نے گلی میں دیکھ کر اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد اسے دروازے سے نکال دیا۔ مجھے اس وقت اس کا آنا بہت اچھا لگا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے کس راستے پر قدم رکھ دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں نے شاید اس کی اتنی ہمت افزائی کی تھی کہ اس نے روز ہی آنا شروع کر دیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی اس کا آنا اچھا لگتا تھا۔ اتوار کے دن جب اماں گھر پر ہوتی تھیں تو وہ نہیں آ سکتا تھا، تو مجھے ایک ایک پل کاٹنے کو توڑتا تھا۔ اماں تو یہ سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ آج چھٹی ہے، وہ پورے دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہیں گی، اور میں بیزاری سے یہ دن گزارتی تھی۔
इन रोज़ रोज़ की मुलाकातों का पहला नतीजा तो ये निकला कि 9वीं क्लास में मेरे नंबर बहुत कम आए। अम्मा बेचारी को तो पता ही नहीं था कि अच्छे नंबर क्या होते हैं और बुरे क्या होते हैं। ये बात छुपी तो छुपी ही रहती। लेकिन मेरी स्कूल टीचर एक दिन उन्हें रास्ते में मिल गई और उन्होंने अम्मा से पूछ लिया कि नजमा तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इस मर्तबा इतने कम नंबर क्यों आए। ये भी कह दिया कि ज़रा पता करें नजमा का ध्यान इन दिनों किधर है। अम्मा घर आई तो बहुत परेशान थी। नज्जो, तेरी टीचर मिली थी, कह रही थी तेरे नंबर बहुत कम आए हैं, क्या बात है, तूने मेहनत नहीं की। अम्मा, मेहनत तो बहुत की थी, नंबर देने वालों ने कंजूसी की होगी। बेटी, तेरे अब्बा का ख्वाब था कि तू डॉक्टरनी बनेगी, मुझे वो ख्वाब तो पूरा करना है, मगर तेरी टीचर कह रही थी कि अगर इस तरह 10वीं में भी नंबर कम आए तो तुझे मेडिकल में दाखिला नहीं मिलेगा। अम्मा, इस साल में और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और देखना अच्छे नंबर लाकर दिखाऊंगी। शाबाश बेटा, मैं भी इसीलिए लोगों के बर्तन मांज रही हूँ कि तुझे पैसों की कमी ना पड़े। अम्मा की जज्बात देखकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा था कि वो मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, मेरे बारे में कैसे कैसे ख्वाब उन्होंने देखे हैं। मैं इनके हर ख्वाब को चकनाचूर किए दे रही हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि असलम को घर नहीं बुलाऊंगी। मैंने ना सिर्फ फैसला कर लिया था बल्कि उससे कह भी दिया था, असलम मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, जब तक मैं मैट्रिक न कर लूँ हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। पागल हो गई हो, तुम्हारे मैट्रिक करने में अभी 1 साल है, इस वक्त तक मिले बगैर कैसे रह सकते हैं। मैं मिलने को नहीं कह रही हूँ मगर हम घर पर नहीं मिलेंगे। ठीक है तो बाग में चलाए जाया करेंगे। बाग में तो जाना मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। फिर आखिर ये फैसला हुआ कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन वो मेरे घर आया करेगा। लेकिन इस फैसले पर हम सिर्फ 1 महीने अमल कर सके। 1 दिन से 2 दिन हुए, 2 से 3 दिन, और फिर हमें एहसास भी नहीं हुआ और वो पहले की तरह रोज़ाना मेरे घर आने लगा। दोपहर भर हम एक दूसरे में गुम रहते। उसके चले जाने के बाद मैं घंटों उसके तस्वुर में गुम रहती। चोरी कोई भी हो कभी ना कभी पकड़ी जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। अम्मा को कहीं से सुनगुन मिल गई कि जब वो नहीं होती तो कोई लड़का मुझसे मिलने आता है। उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने शुरू में तो इनकार किया, लेकिन फिर मुझे कबूल करना पड़ा। अम्मा ने मुझ पर घूंसों और थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। जितना मार सकती थी मुझे मारा था और फिर जितना रो सकती थी उतना रोई थी। उसके बाद की कहानी बहुत तवील है। अम्मा ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया और मुझे अपने साथ काम पर ले जाने लगी ताकि मैं हर वक्त उनकी नज़रों के सामने रहूं। बराबर वाली खाला की ज़ुबानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो मेरे लिए कोई माकूल लड़का ढूंढ रही हैं। एक दिन मैं अम्मा के साथ घर से निकली तो असलम को गली में खड़े हुए देखा। अम्मा ने उसे देखा तो था ही नहीं, उन्हें शक भी नहीं हुआ। अम्मा, मैं अभी आई, अंदर कुछ भूल आई हूँ। अम्मा गली में खड़ी रही। मैंने अंदर जाकर एक पर्चे पर लिखा कि वो यहीं खड़ा रहे, मैं अम्मा को छोड़कर आती हूँ। मैं बाहर निकली और उसके करीब से गुजरते हुए पर्चा ज़मीन पर गिरा दिया और आगे बढ़ गई। अम्मा मुझे लेकर वहाँ गई जहाँ वो काम करती थी। अम्मा तो काम में लग गई और मैं मौका देखकर वहाँ से निकल आई। असलम मेरा इंतज़ार कर रहा था। असलम, कहीं चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पीछे पीछे चलती रहो। मैं उसके पीछे पीछे चलती हुई एक बाग में पहुँच गई। बाग का चौकीदार असलम का जानने वाला था। हम उसकी कोठरी में बैठ गए। मैंने तफसील से उसे सारी बात बताई कि राज खुल चुका है असलम, अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि हम शादी कर लें। मैं तो खुद भी यही कहने वाला था, लेकिन सोचता था कि तुम कहोगी कि पहले तालीम मुकम्मल हो जाए। तालीम तो अब ख़त्म हो गई है। इससे पहले कि अम्मा मेरी शादी कहीं और कर दें, तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेज दो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए दुनिया से लड़ जाऊँगा। बहुत जल्द अपने घर वालों को भेजूँगा। मैं इंतज़ार करती रही कि उसके घर वाले आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। असलम भी गायब हो गया था। मैं रोज़ अम्मा के साथ निकलती, रास्ते भर असलम को देखती जाती कि वो शायद कहीं नज़र आ जाए। मैं समझ गई कि जिस तरह दुनिया में होता है मेरे साथ भी हुआ है। असलम का मकसद मुझसे दिल बहलाना था। शादी का नाम आया तो गायब हो गया। क्या करती, उसे याद करती थी और चुपके चुपके आंसू बहाती थी। एक दिन अम्मा की तबीयत ख़राब थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। वापस आई तो असलम को अपने दरवाजे के पास खड़ा देखा। मैंने उंगली के इशारे से चुप रहने को कहा और अम्मा को लेकर अंदर आ गई। अम्मा को बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद दरवाजे पर चली आई। क्या लेने आए हो मेरे पास? कहाँ हैं तुम्हारे घर वाले? मुझसे दिल बहला चुके, दिल भर गया, मैं कहती रही और वह सर झुकाए सुनता रहा। फिर बड़ी मुश्किल से उसके लबों पर जंबिश हुई। मेरे घर वाले किसी सूरत तैयार नहीं होते। मैं समझा कर थक गया। ऐसा करो, तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। मैंने भी ये नहीं सोचा कि मेरे बाद अम्मा पर क्या गुजरेगी, बदनामी का ये सदमा वो कैसे बर्दाश्त करेंगी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और असलम के साथ घर से निकल गई।
وہ مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا، وہیں ہمارا نکاح ہوا، وہیں شادی کی پہلی رات گزاری، اور صبح ہوتے ہی ہم اسٹیشن پہنچ گئے جہاں سے ہمیں کراچی جانا تھا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اتنے دن جو غائب رہا تھا وہ دراصل کراچی آ گیا تھا۔ یہاں اس نے کرائے پر مکان بھی لے لیا تھا اور ایک دوست کی معرفت سے کسی فیکٹری میں ملازم بھی ہو گیا تھا۔ میں اگر اس کے ساتھ نہ بھی آتی تو وہ اسے کراچی آنا تھا، کیونکہ گھر والوں سے جھگڑا کر کے وہ پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا، ارد گرد کے مکان بھی اسی طرح کے بنے ہوئے تھے۔ اسلم کی تنخواہ 2000 روپے تھی اور مکان کا کرایہ 500 روپے۔ 1500 روپے اس وقت کے حساب سے ہمارے لیے بہت تھے۔ مجھے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اسلم بے وفا نہیں نکلا۔ 1 سال بعد ہمیں اللہ نے ایک بیٹی دی جس کا نام میں نے اپنے نام کی مناسبت سے نغمہ رکھا۔ جب وہ 6 مہینے کی ہوئی تو مجھے اچانک اماں کی یاد آئی۔ اگر اماں بھی یہاں آ جائیں تو نغمہ سے ان کا دل بہلتا رہے گا، میرے ہاتھ کو بھی فرصت مل جائے گی۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، ان کا غصہ بھی کم ہو گیا ہوگا، وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ میں نے اسلم سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ خوش ہوئے کہ چلو ایک بزرگ گھر میں آ جائے گا، جو روکھی سوکھی ہم کھا رہے ہیں وہ بھی کھا لیں گی۔ انہوں نے فیکٹری سے چھٹی لی اور ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ نغمہ میرے ساتھ تھی، مجھے یقین تھا کہ اگر اماں کا غصہ کم نہیں بھی ہوا ہوگا تو نغمہ کو دیکھ کر ضرور پگھل جائیں گی۔ میں نغمہ کو ان کی گود میں ڈال دوں گی اور کہوں گی بس ہمارے ساتھ چلیے، آپ کی نواسی آپ کو لینے آئی ہے۔ میرپور خاص کے اسٹیشن پر اترتے ہی تانگا کیا اور گھر پہنچ گئے۔ اسلم میرے پیچھے کھڑے تھے اور میں نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی زور زور سے کھڑکھڑائی۔ دروازے پر تالا نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ اماں گھر پر ہیں۔ میں سانس روک کے کھڑی تھی کہ دروازہ کھلا۔ میں اماں کے قدموں پر گرنے کے لیے جھکنے ہی والی تھی کہ کسی اور عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کس سے ملنا ہے؟ کہ میرا گھر ہے، میری اماں یہاں رہتی ہیں، میں ان کے پاس آئی ہوں۔ پہلے کبھی رہتی ہوں گی، اب تو ہم نے یہ مکان کرائے پر لے لیا ہے۔ تو پھر میری اماں کہاں گئیں؟ ہمیں نہیں معلوم بیٹا، تم محلے میں کسی اور سے معلوم کر لو جو یہاں کے پرانے رہنے والے ہیں۔ میں وہاں سے ہٹ کر رشیدہ خالہ کے دروازے پر پہنچ گئی، جن کے پاس اماں کا بہت آنا جانا تھا۔ وہاں پہنچ کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ میرے چلے جانے کے 6 مہینے بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ محلے والوں نے مل کر ان کی تدفین کر دی تھی۔ بیٹا میں تمہیں کچھ کہنے کا حق تو نہیں رکھتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تم نے گھر سے جا کر اچھا نہیں کیا۔ مرتے وقت میں ان کے پاس تھی، وہ تمہیں کو یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ میں نے تمہاری طرف سے ان سے معافی مانگ لی تھی، انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ خالہ میں اندھی ہو گئی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشیدہ خالہ بڑی دیر تک مجھے گلے لگا کر تسلی دیتی رہیں۔ بیٹا ان کا سامان میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ تمہارے گھر میں جو فرنیچر تھا وہ میں اٹھا لائی تھی، ان کے کپڑے ہیں اور وہ ٹاپس جو ان کے کانوں میں پہنے رہتی تھیں۔ خالہ ان کے ٹاپس اور کپڑے مجھے دے دیجئے، ان کی نشانی کے طور پر میرے پاس رہیں گے۔ فرنیچر لے جا کر کیا کروں گی؟ میرا تو گھر بھی اتنا بڑا نہیں ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے، میری اور اماں کی یاد آپ کو دلاتا رہے گا۔ بیٹی میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہوں، کبھی کبھی آ جایا کرنا۔ وہ مجھے روکتی رہ گئیں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ایک رات بھی وہاں بسر کرتی۔ میں نے ان سے اسلم کی نوکری کا بہانہ کیا اور وہاں سے نکل آئی۔ نغمہ 12 سال کی ہو گئی تھی، اللہ نے اس کے بعد ہمیں کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میری قسمت بھی اماں کی طرح ہے، میں بھی اکلوتی تھی، نغمہ بھی اکلوتی رہے گی۔ بے تحاشا غربت کے باوجود میں نغمہ کو اسکول بھیج رہی تھی اور اب وہ 6ٹھی کلاس میں آ گئی تھی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے 12 برس بعد مجھے بیٹا دے دیا، جس کا نام میں نے اکرم رکھا۔ اس کے اگلے ہی سال ایک بیٹا اور اللہ نے دے دیا، اس کا نام میں نے منور رکھا۔ ان 12-13 برسوں میں کراچی کا ماحول بہت بدل گیا تھا۔ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلم کی تنخواہ میں صرف 1000 کا اضافہ ہوا تھا۔ پہلے 2 ملتے تھے، اب 3 ملنے لگے تھے۔ پہلے ہم صرف 2 تھے، اب 3 بچے بھی تھے۔ نغمہ اسکول جاتی تھی، اس کا خرچ اکرم اور منور کے لیے دودھ چاہیے ہوتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اسلم سے کہا کہ میں بھی کوئی نوکری کر لوں، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر نکل بھی کہاں سکتی تھی۔ بچوں کو نغمہ پر چھوڑ کر جا سکتی تھی، لیکن اپنا ماضی یاد آ گیا۔ جوان لڑکی کو چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نغمہ 15 سال کی ہو گئی تھی، مجھے اب نغمہ کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی، لیکن گھر کا حال یہ تھا کہ 1 وقت کا کھانا ہی کھا سکتے تھے، 2 وقت کا کھانا ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مالک مکان نے 200 روپے کرایہ بڑھا دیا تھا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ اسلم کی 3000 کی تنخواہ اور اتنے بڑے گھر کا خرچ نغمہ کو دیکھ کر مجھے ہول اٹھ رہے تھے۔
اس کے رنگ ڈھنگ بھی عجیب ہو گئے تھے، ہر وقت سرخی پاؤڈر میں لتڑی رہتی تھی۔ میں پوچھتی تھی کہ تیرے پاس یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ تو کبھی کسی سہیلی کا نام لے لیتی، کبھی کسی سہیلی کا۔ مجھے اپنا ماضی سامنے کھڑا نظر آنے لگا تھا۔ اسلم کے ساتھ کچھ دن خوشحالی کے گزار لیے ہوتے تو ممکن یہ خیال نہ آتا۔ اسلم اپنی ذات سے بہت اچھا تھا، لیکن اس کے گھر آ کر غربت اور فاقوں کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے سوچا کرتی تھی کہ اگر اماں نے میری شادی کرائی ہوتی تو پیٹ بھر کے روٹی تو مل رہی ہوتی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی لڑکا نظر آئے تو نغمہ کا ہاتھ اسے پکڑا دوں۔ میں نے خوف زدہ ہو کر اسے اسکول سے بھی اٹھا لیا تھا، اب وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ ایک دن میں آنگن میں بیٹھی نغمہ کے سر سے جوئیں نکال رہی تھی کہ آنگن کیا تھا، کمروں کے آگے خالی جگہ چھوٹی سی ہوتی تھی، اسی کو آنگن کہہ لو۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے نغمہ سے کہا دروازے پر جا کر دیکھے۔ واپس آئی تو ایک لڑکا اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، اس لیے حیران تھی۔ اس لڑکے نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نغمہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امی، یہ جاوید ہے، میں نے آپ کو بتانا بھول گئی تھی، آپ اندر چلیے میں آپ کو بتاؤں۔ میں سمجھ تو گئی، لیکن پھر بھی تفصیل سننے کی ضرورت تھی۔ جاوید کو میں نے وہیں بیٹھے رہنے دیا اور نغمہ کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ امی، یہ جاوید ہے، اسکول سے واپسی میں میری اس سے دوستی ہوئی تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نغمہ کی شکل دیکھتی رہ گئی، پھر فوراً سنبھل بھی گئی کہ اس لڑکی نے عقل مندی سے کام لیا اور جاوید کو گھر لے آئی۔ مجھے کہیں نہ کہیں تو نغمہ کی شادی کرنی ہے، جاوید صحیح۔ جاوید نے بڑے ادب سے مجھ سے بات کی، لیکن ایک شرط اس کے عجیب تھی، وہ یہ کہ اس کے گھر والے نہیں آئیں گے، مجھے اس کے گھر جانا پڑے گا۔ اس نے یہ ضمانت لی تھی کہ انکار نہیں ہوگا۔ میں بیٹی والی ہو کر اس کے گھر جاتی کیا اچھی لگتی، لیکن میں نے پھر بھی تیار ہو گئی۔ اپنے حالات بتانا میں نے ضروری سمجھے۔ ہمارے حالات کا علم تمہیں گھر دیکھ کر ہو گیا ہوگا، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آنٹی، مجھے سب معلوم ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری طرح غریب نہیں لگ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش بھی ہو رہی تھی کہ زندگی بھر جو مجھے میسر نہ آ سکا وہ میری نغمہ کو ملے گا۔ اس کی تقدیر زوروں پر ہے کہ اسے ایسا گھر مل رہا ہے۔ دوسرے دن میں اور اسلم جاوید کے گھر پہنچ گئے۔ ہماری کچی بستی سے آگے 200 گز کے مکان بنے ہوئے تھے۔ جاوید کا 2 منزلہ مکان اسی علاقے میں تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے تو یہ مکان وزیر اعظم کی کوٹھی معلوم ہو رہا تھا۔ اسلم، اللہ نے ہماری بھی سن لی، ہماری نغمہ یہاں رہے گی۔ اللہ سب کی سنتا ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی بھی دھوم دھام سے کریں گے۔ میں نے دروازے پہ لگی بیل کو زور سے بجایا۔ دروازے پر جاوید ہی آیا تھا، جو ہمیں اندر لے کر چلا گیا اور میں سجے سجائے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت اور وہ 2 لڑکیاں اندر آئیں، یعنی جاوید کی ماں اور اس کی 2 بہنیں۔ میں خود تمہارے گھر نہیں آئی، تمہیں بلایا اس لیے کہ تم یہ سمجھ سکو کہ یہ شادی ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے تو تمہاری بیٹی کو اب تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے یہ خیالات ہیں، میں نے بڑی مشکل سے کہا، تو آپ میری بیٹی کو خوش کیسے رکھیں گی؟ ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں، وہ یہاں آ جائے گی تو خوش ہی رہے گی۔ بس آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ شادی ہمارے معیار کے مطابق کرنی ہوگی، تاکہ ہمارے مہمان یہ نہ کہیں کہ بہو کہاں سے اٹھا کر لے آئے، اور پھر بعد میں کون پوچھتا ہے۔ آپ بارات لے کر تو میری کچی بستی میں ہی آئیں گے، توبہ توبہ، ہم وہاں کیوں جانے لگے؟ تم ایسا کرنا کہ شادی سے پہلے کوئی گھر کچھ دنوں کے لیے کرائے پر لے لینا اور تھوڑا بہت زیور چڑھا دینا، تاکہ ہماری عزت رہ جائے۔ جاوید نے آپ کو میرے حالات بتا دیے ہوں گے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے؟ آپ جو کچھ دیں گی اپنی بیٹی کو دیں گی۔ جاوید کا بھی یہی خیال ہے۔ آپا، میرے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا، میں آپ کو 6 مہینے دیتی ہوں، آپ انتظام کر لیں۔ مجھے منظور ہے، آپ 6 مہینے کی بعد کی تاریخ طے کر لیں۔ میں نے دیکھا ان تینوں کو خوش ہونے کے بجائے ان کے چہرے اتر گئے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں انتظام نہیں کر سکوں گی، انکار میری طرف سے ہوگا تو اپنے بیٹے کو بھی مطمئن کر دیں گی۔ بہرحال انہوں نے کیلنڈر دیکھا اور 6 مہینے کے بعد کی تاریخ دے کر اوپری دل سے ہمیں مبارکباد دے دی۔ ہم واپس لوٹتے تو راستے بھر میرے اور اسلم کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ غالباً جو بھی سوچ رہی تھی وہ اسلم سوچ رہے تھے، یہی کہ پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا۔ گھر جا کر بھی ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ غالباً ہم دونوں کو معلوم تھا کہ اتنے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ دھارس تھی تو وہ یہ کہ ہمارے پاس 6 مہینے تھے، اس دوران کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی تھی۔ البتہ میں نے نغمہ سے کوئی بات نہیں کی، اسے صرف مبارکباد دی اور وہ خوش ہو گئی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے اسلم سے کہا کہ وہ اپنی فیکٹری سے لون نکلوا لیں۔ انہوں نے حامی تو بھر لی، لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ فیکٹری اتنا لون دے گی۔ میرے اصرار پر وہ چپ ہو گئے۔ دوسرے دن انہوں نے بتایا کہ درخواست دے دی ہے۔
درخواست کب تک منظور ہو جائے گی؟ 1 مہینہ تو لگے گا۔ کتنا لون لیا ہے؟ 1 لاکھ کا لکھا ہے۔ اس میں کیا ہوگا، کم از کم 1 لاکھ اور کرنے ہوں گے۔ چلو کہیں نہ کہیں سے کر ہی لیں گے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ 1 لاکھ کا انتظام تو ہو ہی گیا ہے، اس میں زیور ہو جائے گا۔ اب 1 لاکھ کی کمی ہے، وہ بھی پوری ہو ہی جائے گی۔ 1 مہینہ آنکھ بند کر کے گزر گیا۔ اسلم نے بتایا کہ 15 دن اور لگیں گے۔ یہ 15 دن بھی گزر گئے۔ لون تو کیا ملتا، ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی تھی کہ میل مالکان نقصان میں کمی کرنے کے لیے مزدوروں کی چھانٹی کر رہے تھے۔ اسی میں اسلم کو بھی نکال دیا گیا۔ 10,000 کی حقیر رقم ان کے ہاتھ میں آئی تھی جو مالکوں کی طرف سے ملی تھی۔ یہ خبر سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں تو 1 لاکھ کی آرزو لگائے بیٹھی تھی، نوکری بھی ہاتھ سے گئی۔ اسلم تو دوسری نوکری کی تلاش میں لگ گئے اور میں پیسوں کے انتظام میں۔ نغمہ کی شادی میں ہر حال میں جاوید سے کرنا چاہتی تھی۔ قسمت سے ایسا رشتہ ہاتھ لگا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کسی نے کہا BC ڈال دو، کسی نے کہا پٹھان سے سود پر لے لو۔ یہ کر سکتی تھی مگر لوٹاتی کہاں سے؟ اب تو اسلم کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ یہی تگ و دود کرتے ہوئے 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اب تو میں پاگل سی ہو گئی۔ میرا بس چلتا تو بینک میں ڈاکہ ڈال دیتی اور نغمہ کو بڑے گھر میں بیاہ دیتی۔ ایک دن میرے ایک ملنے والی میرے پاس آئی، ان کے سامنے بھی یہی تذکرہ لے بیٹھی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگیں، اے بہن، اس مہنگائی کے دور میں کون تمہیں اتنی رقم دے گا؟ اللہ معاف کرے، ایسی مہنگائی کا دور ہے کہ لوگ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا لوگ بچے بھی خرید لیتے ہیں؟ جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، وہ خرید بھی لیتے ہیں۔ بھلا کتنے میں خرید لیتے ہوں گے یہ پتہ نہیں، پیسے والے ہوتے ہیں تو زیادہ بھی دے دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں کی بیگم صاحبہ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ ایک لڑکا خریدنا چاہتی ہیں، بیچاری کے اولاد جو نہیں ہے۔ وہ تو اٹھ کر چلی گئی، لیکن میرے سوچنے کے لیے ایک بات چھوڑ گئی۔ میرا منور ابھی 2.5 سال کا ہے، سب کو پہچانتا ضرور ہے لیکن کچھ ہی دن میں سب کو بھول جائے گا۔ اگر میں اسے ان بیگم صاحبہ کو دے دوں، نہیں بھلا میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے دے دوں؟ اگر نہ دوں تو نغمہ کی شادی، میرا اکرم بھی تو ہے، اپنی ممتا میں اس سے ٹھنڈی کر لیا کروں گی۔ منور اچھے گھر میں رہے گا، اچھا کھائے گا، اچھا پیے گا، اچھی تعلیم حاصل کرے گا، کیا یہ اس کے حق میں نیکی نہیں ہوگی؟ میں رات بھر اپنے آپ سے لڑتی رہی اور صبح تک یہ فیصلہ کر لیا کہ نغمہ اچھے گھر میں بیاہ کر جائے گی، منور اچھے گھر میں پلے بڑھے گا۔ میں نے جلدی معلوم کر لیا کہ وہ میری جاننے والی کس گھر میں کام کرتی ہے۔ میں اسے گواہ بنانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود ہی وہاں پہنچ گئی۔ وہ ایک بڑی کوٹھی تھی، 2 گاڑیاں اس وقت بھی کھڑی تھیں اور نہ جانے کتنی ہوں گی۔ مجھے منور کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ یہاں رہے گا، میں اسے نہلا دھلا کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ کا پوچھا اور ایک نوکر مجھے بیگم صاحبہ کے پاس لے گیا۔ مجھے میری ایک جاننے والی نے بتایا ہے کہ آپ ایک لڑکی کی خواہش مند ہیں۔ ہاں ہوں تو، میں ضرورت مند ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ تم اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو، کوئی دباؤ تو نہیں تھا نا تم پر؟ کسی کو خبر تک نہیں ہے، اپنے گھر والے سے کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ کہیں گم ہو گیا، یہ چلنے تو لگا ہے، کہہ دوں گی کہ کہیں باہر نکل گیا تھا۔ بچہ تو اچھا خوبصورت ہے مگر ایک وعدہ کرنا ہوگا، بلکہ تحریر پر انگوٹھا لگانا ہوگا کہ کچھ بھی حالات ہوں تم کسی کو حقیقت نہیں بتاؤ گی، نہ یہاں کا پتہ دو گی۔ میں کبھی اپنے بچے کو دیکھنے بھی نہیں آؤں گی۔ کتنے پیسے تمہیں چاہیے ہیں؟ 50,000 ٹھیک رہیں گے؟ جی یہ تو بہت کم ہے، میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اس بچے کی قیمت نہ صحیح، میری مدد کے طور پر ہی 2 لاکھ روپے دے دیں۔ بیگم صاحبہ بہت رحم دل تھیں، وہ مان گئیں۔ اسی وقت اٹھ کر اندر گئیں اور لاکھ کی 2 کٹیاں میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیں۔ ایک کاغذ پر انہوں نے شرائط وغیرہ لکھ دیں۔ اس میں رقم کا ذکر نہیں تھا، بس یہ لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنا بیٹا انہیں دے رہی ہوں۔ میں نے اس تحریر پر دستخط کر دیے، اپنے لال کو آخری مرتبہ پیار کیا۔ وہ اس وقت تک وہاں پڑے ہوئے کھلونوں میں مشغول تھا، میری پرواہ بھی نہیں کی اور میں تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد میں نے نغمہ سے منور کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے ظاہر لا علمی کا اظہار کیا۔ میں سمجھی تھی کہ آپ اپنے ساتھ لے گئی ہیں، وہ تو اس وقت سے نہیں ہے۔ ارے ڈھونڈ کمبخت، اسے میں کیوں لے جانے لگی تھی اسے اپنے ساتھ؟ اماں میرا منور! وہ چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی اور کچھ دیر میں منہ لٹکائے واپس آ گئی۔ اماں سب گھروں میں دیکھ لیا، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے، کہاں چلا گیا منور؟ میں نے اپنا سارا غصہ معصوم نغمہ پر اتار دیا، مار مار کے اسے ادموہی کر دیا۔ کمبخت میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی،
وہ نکل گیا اور تجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ہائے میرا بچہ، میں تو کب سے آنسو ضبط کیے ہوئے تھی۔ ایسی دھواں دھار برسات ہوئی کہ نغمہ اپنی چوٹیں بھول کر مجھے چپ کرانے لگی۔ تھوڑی دیر میں عورتوں سے گھر بھر گیا، ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ کوئی اٹھا کر لے گیا۔ آج کل ایسے قصے بہت ہو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں اسلم بھی آ گئے۔ منور کی تلاش ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی۔ مسجد سے اعلان کر دیا گیا، لیکن ظاہر ہے وہ کہاں سے ملتا، یہ تو بس میں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اسلم پولیس اسٹیشن جانے لگے تو میں نے انہیں روک دیا کہ پولیس کیا ڈھونڈے گی، الٹا ہمیں پریشان کرے گی۔ وہ رات قیامت بن کر گزری۔ دوسرے دن پھر تلاش شروع ہو گئی۔ نغمہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اسی کی غفلت سے ہوا ہے۔ میں نے سب کو تسلی دی کہ بس اللہ پر چھوڑ دو۔ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزرا کہ سب کو صبر آ گیا۔ اب مجھے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ میں نے اسلم سے کہا کہ میں میر پور خاص جا رہی ہوں رشیدہ خالہ کے پاس۔ وہ کیوں؟ نغمہ کی شادی کے لیے ان سے قرض لینے۔ قرض لوٹاؤ گی کہاں سے؟ اللہ مالک ہے۔ میں میر پور خاص چلی گئی۔ مجھے ان سے کچھ نہیں لینا تھا، صرف اسلم سے بہانہ کیا تھا۔ خالہ خوش ہو گئیں کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں۔ 2 روز بعد میں کراچی لوٹ آئی تو 2 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں تھے۔ اسلم نے میری ہی طرح پہلی مرتبہ اتنی رقم دیکھی تھی۔ وہ تو نہال ہو گئے، رشیدہ خالہ کو دعائیں دینے لگے تھے۔ اب نغمہ کی شادی میں 2 مہینے رہ گئے تھے۔ میں نے مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی تگ و دو کے بعد مکان مل گیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ کسی کو غرض نہیں تھی کہ پیسے کہاں سے آئے۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر سب خوش ہو رہے تھے۔ میں نے دیگر تیاریاں شروع کر دیں، زیور خرید لیا، کپڑے بنا لیے، دعوت نامے چھپ گئے۔ شادی میں 15 دن رہ گئے تھے کہ نغمہ کو مائیوں بٹھانے کی تیاریاں کر رہی تھی کہ ایک دن جاوید کی ماں آ گئی۔ میں تو کھل اٹھی کہ جاوید کی ماں آئی ہے۔ کیوں آئی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلا۔ بہن میں معذرت کرنے آئی ہوں، جاوید نے کوئی اور لڑکی پسند کر لی ہے، وہ نغمہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تو تیاری کر چکی ہوں، کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں، جاوید سے زبردستی تو نہیں کر سکتی۔ کہاں ہے وہ مردود؟ خبردار جو میرے بیٹے کے لیے ایک لفظ بھی برا کہا۔ انہوں نے اور نہ جانے کیا کیا کہا، جو نغمہ نے بھی سنا اور اسلم نے بھی۔ میں بے ہوش ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ ہوش آیا تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ میں اسی حال میں بیگم صاحبہ کے پاس پہنچی کہ ان سے کہوں کہ یہ زیور بھی لے لو اور باقی رقم بھی لوٹا دوں گی، میرا منور مجھے واپس کر دو۔ لیکن باہری قسمت، وہ میرے منور کو لے کر بیرون ملک جا چکی تھی۔ اس کوٹھی میں اور کوئی رہ رہا تھا۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، نہ منور ملا، نہ نغمہ کی شادی ہو سکی ہے۔ میرا لال بھی گیا۔ ایک داغ ہے جو دل پر ہے۔ اسلم کی نوکری لگ گئی ہے، لیکن ساری تنخواہ میری بیماری پر خرچ ہو رہی ہے۔